آج ہماری گفتگو کا عنوان عورتوں سے حسن سلوک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعذلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو، ہاں اگر کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہو، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کی بنیاد مرد و عورت کے پاکیزہ تعلقات پر ہے۔ اگر یہ تعلقات خوشگوار ہیں تو خاندان میں نظم و ضبط اور استحکام ہے، اور اگر ان تعلقات میں ناخوشگواری اور کھینچتان ہے تو خاندان پریشان اور برباد ہے، تعمیر و ترقی سے محروم، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو یکساں اہمیت دی ہے اور دونوں کو مناسب ذمہ داریوں کا متحمل بنایا ہے۔ مرد کو بال بچوں کے نان و نفقہ اور تعلیم و تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور عورت کو گھر کی حفاظت اور بچوں کی نگہداشت اور پرورش کا ذمہ دار بنایا ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرد اپنے اہل خانہ کا نگراں ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگراں ہے۔ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اپنی نگرانی کے سلسلے میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل و تسکین کا ذریعہ بنایا ہے، اور دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، میاں بیوی دونوں کو برابر کے حقوق اور فرائض کا ذمہ دار قرار دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر معمولی فضیلت عطا کی ہے، اور اس کی وجہ بھی دوسری آیت میں واضح ہے کہ مرد پر بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اور فطری بات ہے کہ کفیل اور ذمہ دار کو زیر کفالت افراد پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں صاف صاف ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ شوہر اگر گھر کا نگراں اور منیجر ہے تو اسے گھر کے مسائل کو اہل خانہ کے مشورے سے حل کرنا چاہیے، ڈکٹیٹر بن کر حکم نہیں چلانا چاہیے۔ گھر کے لوگوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے پابندی کرنی چاہیے۔ اسلام سے پہلے عرب کے معاشرے میں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں عورتوں کو عزت و احترام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا، ان سے بدسلوکی کی جاتی تھی، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اور ان کے مال اور جان پر ناجائز قبضہ جمایا جاتا تھا۔ اسلام نے جاہلیت کے اس غیر انسانی عمل کو ختم کر دیا اور عورتوں کو یکساں عزت و احترام کا مستحق قرار دیا، خاص طور پر بیوی کی عزت و اکرام کو بہت پاکیزہ اور بلند مرتبے تک پہنچا دیا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے حسن سلوک کرنے اور ان کی عزت و تکریم کو مردوں کی شرافت کا معیار بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم لوگوں میں اپنی فیملی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے سلسلے میں بہتر ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا
کہ بہت سے لوگ جو باہر کی دنیا میں مجلسوں میں دفتروں میں بہت مہذب شریف اور باوقار نظر آتے ہیں، جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں پر ظلم اٹھاتے ہیں، ان کے حق میں ظالم اور سفاک ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بظاہر دیندار بھی یہی حرکت کرتے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کی عادتیں ہیں جن کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت ایاس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہہ کر بیوی کو مارنے سے منع فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو، چنانچہ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے عورتیں اپنے شوہروں پر جری ہو گئی ہیں اور ان کی تعذیب کی اجازت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر تو بہت سی عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں اور اپنے شوہروں کی بدسلوکی کا شکوہ کرنے لگی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بہت سی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چکر لگایا۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی بدسلوکی کا شکوہ کر رہی تھی۔ ان سے بدسلوکی کرنے والے تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خصوصی تاکید کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور ان کی شرمگاہیں تم پر اللہ کے کلمہ کی وجہ سے حلال ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، دینی تعلیم اور شرافت کی کمی کی وجہ سے آج بھی بہت سے مسلمان اپنی بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ بہت سے شوہر اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے اور گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے شوہر اپنی بیویوں کا نان و نفقہ نہیں دیتے۔ بہت سے شوہر بیوی کو میکے چھوڑ آتے ہیں۔ بہت سے شوہر مدتوں ان سے نہیں ملتے، نہ ان کو رکھتے ہیں نہ آزاد کرتے ہیں، بلکہ معلقہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے شوہر جوانی میں ان سے استفادہ کرتے ہیں اور جب ان کی عمر ڈھلتی ہے یا وہ بیمار ہوتی ہے تو ان سے بے توجہی برتتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں انسانیت سے گری ہوئی ہیں اور اسلامی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ایک ساتھ رہنے سہنے سے بعض تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، بعض باتیں ناموافق بھی ہوتی ہیں اور بعض عادتیں ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں پر صبر کرو اور حکمت سے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو جہاں تک اصلاح کی گنجائش ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے نفرت کرنے لگو اور وہ سلوک اپناؤ جو تمہاری غیرت و شرافت کو داغدار کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی مومن مرد کسی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر وہ اس کی بعض عادتوں کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی دوسری عادتوں سے وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ بیویوں کی کمزوری کو نظر انداز کرنا، ان پر سختی نہ کرنا، بلکہ مہربانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا مہذب انسان اور مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کی تین اہم خوبیاں ہیں۔ انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، زینت اور راحت ہے۔ ٹھیک اسی طرح مرد و عورت کے ایک دوسرے کے محافظ ہیں، پردہ پوش ہیں، زینت و راحت ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہیں جو وراثت میں عورتوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے۔ عورتوں کی یہ حق تلفی شوہروں کے بجائے ان کے والدین اور بھائیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ بہت سے والدین اپنی زندگی ہی میں اپنی دولت بیٹوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو برائے نام کچھ دیتے ہیں یا جہیز میں سامان دینے کا بہانہ بنا کر اسے محروم کر دیتے ہیں۔ جہیز جیسی خباثت معاشرے کے اندر عام کر رکھی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ماں باپ کا ترکہ خود ہڑپ کر لیتے ہیں اور بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، حالانکہ وراثت میں عورتوں کا حصہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ انسانوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سے چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ مقرر ہے، یہ حصہ مقرر ہے۔
جو لوگ عورتوں کا حق وراثت چھین لیتے ہیں، ان کو مال و جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ان سے ان کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی ہے کہ کسی دوسرے کی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے۔ جس طرح اس کی آمدنی حلال نہیں ہوتی، اسی طرح اس کی آمدنی بھی درست نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خواتین کی عزت و تکریم کریں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلامی احکام کا پاس و لحاظ کریں اور اسلامی معاشرے کو بدنامی اور ذلت سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جہد جیسی خباثت سے ہمیں بچنے کی اور خواتین کو ان کا حق وراثت دینے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی طریقے پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔